بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تلاش نیوز پر پروگرام آج کی بات۔ میں ہوں آپ کا میزبان تاج محمد جان۔ آج انتہائی اہم دو تین موضوعات، ایک تو سابق گورنر پنجاب جو ہیں چودھری سرور، ان کی پی ٹی آئی میں واپسی کے لیے کوششیں، اس پر بات چیت کریں گے، وہ کیوں واپس آنا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ پشاور کے معاملات ہیں، کچھ پاکستان تحریک انصاف کے جو جلسے جلوس ہیں یا ورکر کنونشن ہیں، ان پر دعویٰ بولا جا رہا ہے ان کو وہاں پہ سیاسی ایکٹیویٹیز سے روکا جا رہا ہے، حالانکہ پشاور ہائی کورٹ نے واضح طور پہ حکم جاری کر رکھا ہے، اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ کچھ ایک دو موضوعات اور ہیں، ان پر بھی بات چیت کریں گے۔ ان موضوعات پر بات چیت کرنے کے لیے میرے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر صحافی جناب خالد چودھری صاحب ہیں، اور اس کے ساتھ ہی میری دوسری طرف جو نام نثار چودھری صاحب تشریف فرمائے۔ ان سے پہلے تو میں ان دونوں حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی چودھری صاحب، آپ کا بھی شکریہ، دونوں چودھری ہیں، چودھریوں کے درمیان میں پھنسا ہوں۔ اچھا، خالد چودھری صاحب، چودھری سرور جو ہیں وہ جب برطانوی پارلیمنٹ سے فارغ ہوئے 2010 میں، اس کے بعد یہاں پہ آ گئے، پھر یہاں مسلم لیگ نون انہوں نے جوائن کی، اور مسلم لیگ نون کی طرف سے پنجاب کے 31ویں گورنر بنے 2013 سے لے کے 2015 تک۔ اس کے بعد پھر انہوں نے ظاہر اختلاف ہوا نواز شریف کے ساتھ۔ اوباما جب آئے تھے انڈیا، انہوں نے شدید تنقید کی تھی باراک اوباما کہ بھئی وہ انڈیا چلے گئے ہیں، ہماری حکومت کی ناکامی ہے۔ نواز شریف اس پر جو ہے نا بڑے ناراض ہوئے، پھر وہ انہوں نے پارٹی چھوڑی، پھر پی ٹی آئی میں آئے، پھر وہ پی ٹی آئی کی طرف سے گورنر بنے۔ اس کی تفصیل آگے چل کے ہم بیان کریں گے۔ آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جو ہے نا چودھری سرور صاحب، ان کی کیا پوزیشن ہے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونے کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں، ان سے جو ہے نا ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں۔ بہت شکریہ تاج صاحب، آپ نے دو چودھریوں کو بٹھا کے اور ایک تیسرے چودھری کی بات کر دی۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مٹھائی کا ڈبہ ایک ہوتا ہے، اس میں مختلف طرح کی مٹھائی ہوتی ہے، مختلف طرح کے رنگ ہوتے ہیں، اور کھاتے کھاتے کچھ ایسے پیس بچ جاتے ہیں جو عموماً ہر ڈبہ اٹھانے والا اسے ادھر سے ادھر کر دیتا ہے۔ اور یہی صورتحال جو ہے نا اس وقت میں دیکھ رہا ہوں چودھری سرور صاحب کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہے، اور ان کی جو ہے ماضی کے غلط فیصلوں کے نتیجے میں آج وہ اسی مٹھائی کی طرح ادھر سے ادھر ڈبے میں ہو رہے ہیں۔ تو میری جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق چودھری سرور صاحب جو ہیں، کیونکہ ان کا ایک بڑا حلقہ احباب ہے، بڑا اثر رسوخ ہے برطانیہ میں، اور برطانیہ میں جو صورتحال ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور ان کی فیملی کے کچھ ممبرز کے بارے میں بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی در پردہ جو ہے چیئرمین پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں، تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو اس بنا پر ان کا وہ جو حلقہ ہے برطانیہ میں، وہ اور اپنے فیملی کوئی کچھ ممبران، ان کی وجہ سے خاصا دباؤ ہے کہ وہ چیئرمین تحریک انصاف یا تحریک انصاف کو جوائن کر کے دوبارہ جو ہے اس کا حصہ بنے۔ لیکن اب صورتحال کچھ ایسی بن چکی ہے کہ جتنے بھی گناہ کہہ لیں جو پی ٹی آئی کے تھے وہ جڑ رہے ہیں، جو لوگ اس کو چھوڑ کے گئے ہیں انہیں گناہ ہی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں سیاست کو سب سے زیادہ نقصان جو پہنچایا گیا ہے وہ ہمیشہ الیکٹیبلز نے پہنچایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج وہی الیکٹیبلز کے بارے میں آپ سن رہے ہوں گے کہ چند دنوں سے مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی یہ بیانیہ سامنے آ رہا ہے کہ وہ الیکٹیبلز کو لینے کے حوالے سے کوئی جو ہے ضابطہ بنانے جا رہے ہیں۔ تو بالکل ایسے ہی۔ اچھا چودھری صاحب، میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، یہ جہاں تک آپ نے بات کی ہے نا کہ حلقہ احباب چودھری سرور صاحب کا، تو وہ اب اس طرح ان کا حلقہ احباب نہیں ہے، وہ ٹوٹ چکا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف میں واپسی سے پہلے انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون سے بھی رابطہ کیا کہ کسی طرح وہ مجھے وہ اپنی جماعت میں شامل کر لیں، اور وہاں سے ظاہر ہے پھر انہوں نے الیکشن لڑنا ہے، ٹکٹ کے بھی امیدوار انہوں نے ہونا تھا، لیکن وہاں سے انکار کے بعد پھر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ عمران خان تو ظاہر جیل میں، ان کے بعد جو لیڈرشپ اویلیبل ہے اس سے وہ رابطے میں ہے، تو ان کی کوشش ہے کہ وہ کسی طرح پاکستان تحریک انصاف کا جو نا دوبارہ ممبر بن جائیں۔ اس کی وجہ دو وجوہات ہیں، ایک تو وہ خود یہاں سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں ٹوبا ٹیک سنگھ سے، اور پھر وہاں پہ برطانیہ میں ایم پی کا الیکشن جو ہے، ان کا بیٹا جب وہ 2010 میں ریٹائر ہوئے تھے تو ان کا بیٹا جو ہے نا 2015 تک ایم پی رہا ہے، اس کے بعد اب پھر وہ الیکشن آنے والے ہیں، اور وہاں پہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں چودھری صاحب، انہوں نے صاف صاف ان کو کہہ دیا جی کہ اگر آپ
پاکستان تحریک انصاف میں نہیں ہوں گے یا اس کے مخالف ہوں گے تو ہم چودھری انس جو ان کا بیٹا ہے اس کو جو ہے نا وہاں پہ ووٹ نہیں دیں گے. تو چودھری صاحب, چودھری انصار صاحب, آپ اس پہ کوئی تھوڑا سا بتائیں کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ سر گزارش یہ ہے کہ جیسا کہ چودھری خالد صاحب نے بڑے تفصیل کے ساتھ آپ کو چودھری سرور صاحب کی باتیں بتائی ہیں, پھر آپ نے بھی ان کے متعلق بتایا ہے, پھر ان کے بیٹے کے متعلق بتایا ہے کہ جو برطانیہ میں الیکشن ہونے جا رہا ہے کس سلسلے میں ان کی جو ہے خواہش نظر آ رہی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں ان کی جو واپسی ہو جائے. لیکن سر گزارش یہ ہے کہ وہ اس وقت اتنے گندے ہو چکے ہیں, اتنے خراب ہو چکے ہیں میرے حوالے سے, میں آپ کو اگر بتاؤں کہ ان کی کسی جماعت میں بھی جو ہے نا واپسی ممکن نہیں ہے, نہ نون میں ممکن ہے نہ تحریک انصاف میں ممکن ہے, کیونکہ تحریک انصاف کے لیے وہ سر توڑ اپنی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے مجھے تحریک انصاف چیئرمین جب عمران خان ہے پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہے وہ واپس لے لیں, لیکن میرے خیال میں چیئرمین صاحب نے انکار کر دیا اور وہ ان کی واپسی پاکستان تحریک انصاف میں کسی طور ممکن نہیں ہے. اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ ان کی پاکستان تحریک انصاف میں واپسی جو ہے وہ کسی صورت نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ان کو نہ تو ٹوپا کے ورکر جو برداشت کریں گے نہ ہی پورے پاکستان کے ورکر برداشت کریں گے, کیونکہ وہ اس سے پہلے بھی 3-4 جماعتیں چھوڑ چکے ہیں, بلکہ وہ لوٹا ہو چکے ہیں. جی چوہدری صاحب, وہ ایک کٹی پتنگ کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر, ان کا اپنا کوئی پروگرام نہیں ہے, کوئی نظریہ نہیں ہے. اور جب وہ مسلم لیگ نون میں تھے اس وقت بھی ان کی پوزیشن آپ نے دیکھی, نواز شریف پہ انہوں نے تنقید کی. ابھی میں نے آپ کو بتایا جب بارک اوباما انڈیا میں آئے تو انہوں نے کھل کر اتنی شدید تنقید کی کہ ہماری حکومت ناکام ہے, نکٹو ہے, اور اس طرح کے انہوں نے بیانات دیے. پھر جب یہ عمران اور قادری کا دھرنا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے کافی تنقید کی ہے. پھر جب وہ پی ٹی آئی میں تھے تو عدم اعتماد کے دوران جو ہے انہوں نے کافی سخت باتیں کی, پی ٹی آئی کے خلاف باتیں کی, اور وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر چلے گئے. اب جو باخبر ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ برطانیہ میں اپنے بیٹے کو جتوانا چاہتے ہیں, یہاں سے وہ خود جو ہے نا ٹکٹ لینا چاہتے ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہاں کی جو لیڈرشپ ہے اویلیبل پاکستان تحریک انصاف کی, اس سے وہ رابطہ کر رہے ہیں. لیکن عمران خان نے صاف کہہ دیا ہے کہ مشکل وقت میں جو میرے ساتھ کھڑا نہیں ہوا میں اس کو قطعاً جو ہے نا واپس اپنی پارٹی میں نہیں لوں گا. لیکن یہ اپنے طور پہ کوششیں کر رہے ہیں. چودھری خالد صاحب, اس پہ آپ کیا کوئی مزید جو ہے نا کوئی تھوڑی سی روشنی ڈالیں؟ جی بالکل طاہر صاحب, اس میں کوششیں تو ابھی آج کے دن تک بھی جاری ہیں. جو میری اطلاعات ہیں اس میں خاص طور پہ جو برطانیہ سے ان کے کچھ خاص ایسے لوگ ہیں جو چیئرمین پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے اپنے جو ہے ایک وکیل ہیں بڑے معروف سلمان صفدر, ان کے ذریعے جو ہے مجھے اطلاع ملی ہے کہ ایک پیغام پہنچایا گیا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں کہ وہ چودھری سرور کے حوالے سے کوئی سنجیدہ فیصلہ لیں. لیکن یہی اطلاعات آ رہی ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے اس پہ کسی قسم کا لچک نہیں دکھائی, کوئی رد عمل نہیں دیا, وہ ان کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ صورتحال ہے. ایسی صورت میں جہاں تک برطانیہ کے معاملات بھی اب دکھائی دے رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں وہ کافی اثر انداز ہیں, تو اس تمام صورتحال میں اگر پی ٹی آئی کی طرف سے جو بھی حکمت عملی اپنائی جاتی ہے اس میں برطانیہ اور دیگر جو ممالک ہیں وہاں ہمارے جو اوورسیز ہیں ان کا انتہائی اہم کردار ہوگا, اور اس تمام کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. نہیں, لیکن چودھری صاحب مجھے یہ بتائیں, میں آپ سے بھی سوال کرتا ہوں, نصار چودھری صاحب بھی اس پہ تھوڑا سا بتائیں گے کہ ان کی جو سیاسی ہسٹری ہے چودھری سرور صاحب کی, وہ آپ کے بھی سامنے, آپ بھی اس سے بخوبی آگاہ ہیں, ان کا سیاسی کردار جو ہے وہ سارا آپ کے سامنے ہے. تو کیا ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, سب سے جو اہم نقطہ ہے نا چودھری سرور صاحب کے بارے میں کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ قائدانہ صلاحیتوں کے مالک ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. ہر پارٹی میں تمام رائے کا احترام ضرور ہوتا ہے لیڈرشپ کے آگے, لیکن لیڈرشپ کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے, ان کا اپنا ایک فیصلہ ہوتا ہے. تو وہاں پر جو ہے ایک شروع سے ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ ادھر نون لیگ میں رہے ہیں یا پی ٹی آئی میں, انہوں نے اپنا ایک موقف جو ہے مسلط کرنے کی کوشش کی ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک انسان رائے دیتا ہے اور اس رائے کے بعد خاموش ہو جاتا ہے. انہوں نے اس رائے پر نتائج لینے کے لیے جو ہے سخت جملے بھی کہے, اور پارٹی جو ہے قیادت ان سے اختلافات بھی کیے. یہی وہ ان کی عادات ہیں, یا ان کی کہہ لیں کہ وہ اس قسم کے جو رویے کی وجہ سے پارٹیوں سے ناراض بھی رہے ہیں, اور پارٹیاں بھی ان سے ناراض ہو رہی ہیں. اور آج یہ حقیقت ہے کہ چودھری سرور صاحب کو بہت کمی محسوس ہو رہی ہے پی ٹی آئی سے
الگ ہونے کے نتیجے میں جو انہیں تنہائی کا سامنا ہوا ہے اور خاص طور سے برطانیہ سے جو انہیں جو رد عمل آ رہا ہے، تو وہ یہ سب چیزیں ہیں جو بتا رہی ہیں کہ اب انہیں اگر پی ٹی آئی میں آنا چاہتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا اچھا چوہدری صاحب ایک اور بات بھی ہے، دیکھیں نا وہ اس وقت کاف لیگ جو ہے مسلم لیگ کاف اس کے چیف آرگنائزر ہیں اور برطانیہ میں بیٹھے ہیں، کوئی ایکٹیو رول نہیں ہے ان کا. تو یہ اسی طرح ماضی میں جو ہے نا بجائے مسلم لیگ نون میں جب شامل تھے اس وقت بھی اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں بھی ان کی طرف سے پارٹی کے لیے کوئی ایسا کام آپ کی نظر میں ہے جو آپ کہہ سکیں کہ وہ پارٹی کے مفاد میں تھا یا اس کی مضبوطی کا باعث بنا؟ طاہر صاحب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ دونوں اب آپ بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ سینئر ہیں، تو یہ دیکھ لیں آپ کے قیادت جو تھی وہ تھی صرف اور صرف چودھری شجاعت صاحب اور پرویز الہی صاحب پہ، اس کے علاوہ تو اس میں کوئی قیادت والا سلسلہ نہیں تھا. اور پھر جنہوں نے ماضی میں انگلی پکڑ کر ان دو شخصیات کو چلایا اور اس انگلی پکڑ کے چلانے کے نتیجے میں ہی تو یہ تمام پروگرس آئی تھی، چاہے وہ مشرف دور میں آپ دیکھتے ہیں یا اس کے بعد بھی جو تھا. تو جب سے ادھر سے انگلی چھوڑی گئی ہے تو اس کے بعد سے ان کے اپنے جو معاملات ہیں وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں. یہ پارٹی ضرور ہے لیکن اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ باقی پارٹی ہیں، بڑی پارٹی ہیں، جیسے پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے یا پی ٹی آئی ہے. جی بالکل صحیح ہے جو صاحب، یہ جو نا جس طرح عمران خان نے کہا ہے ان کے بارے میں ناقابل اعتماد ہیں اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. ساتھیوں سے مجھے یہ بتائیں کہ 2010 میں انہوں نے جو نا ایک بنائی تھی این جی او بنائی تھی سرور فاؤنڈیشن، اور اس کے لیے انہوں نے برطانیہ سے جو نا بے تحاشا فنڈز بھی اکٹھے کیے تھے. مقصد اس کا یہ تھا کہ لوگوں کو تعلیم، صحت اور دیگر جو مسائل ہیں خاص طور پہ پینے کا صاف پانی جو ہے وہ دیا جائے. تو یہ اس میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں، اور وہ اتنے زیادہ فنڈز تھے. ان کا جو حلقہ ہے آج بھی وہاں پہ لوگ جو ہے نا محرومیوں کا شکار ہیں. تو اس پہ آپ کیا اظہار خیال فرمائیں گے چوہدری صاحب؟ طاہر صاحب گزارش ہے کہ جیسا کہ چودھری خالد صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ موقف اپنا پیش کیا ہے، میں ان کے موقف کی تائید بھی کرتا ہوں اور حمایت بھی کرتا ہوں. لیکن جی گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں جو اس سرور صاحب کی واپسی اور فنڈ کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا فنڈ مجھے تو کہیں نظر نہیں آیا، کسی علاقے میں بھی نظر نہیں آیا، نہ کسی وہ فلاح بہبود کے لیے مجھے صرف نظر ہوتا ہے نہ جو صاحب وہاں سے تو انہوں نے اکٹھے کیے تھے، یہاں پہ آپ کو جو نا ان کا استعمال نظر کیا. پیسہ تو انہوں نے اکٹھا کر لیا تھا، میں اسے آپ کی بات کے اتفاق کرتا ہوں، لیکن مجھے وہ فنڈ کہیں استعمال ہوتا ہوا نظر نہیں آیا، وہ مجھے فنڈ کسی حلقے میں لگتا ہوا نظر نہیں آیا. اور دوسری جو بات آپ نے کیا نا کہ میرا مطلب ہے کہ ان کی وہ بڑی کوششیں کر رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں واپسی کے لیے. اگر سر پاکستان تحریک انصاف میں پہلی تو بات ہے کہ ان کے لیے راستے بند ہو چکے ہیں، نون میں بھی ان کے لیے راستے بند ہیں. ان کو وہاں سے دونوں جماعتوں سے ان کو نکالا نہیں گیا تھا بلکہ انہوں نے خود پارٹی کو چھوڑا تھا، اور دونوں مرتبہ انہوں نے میاں نواز شریف پر بھی اور عمران خان پر بھی بڑی سخت کڑی تنقید کی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ الفاظ ہم دہرائیں تو اس وقت عوام میں بڑا غم و غصہ پیدا ہو سکتا ہے، لیکن ہم وہ لفظ دہرائیں گے نہیں. تو میرے خیال میں بھی ان کی واپسی جو ہے وہ پاکستانی تحریک انصاف میں نہیں ہونی چاہیے. اس کو ورکر کسی آپ ان کو قابل اعتماد سمجھتے ہیں کہ وہ جس طرح کوشش کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں آئیں گے، تو پہلے جو انہوں نے کیا وہ نہیں کریں گے؟ دیکھیں جی گزارش ہے طاہر صاحب، جو سرور صاحب کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، میری 3-4 ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. یہاں پہ بارانی کالج میں ایک کنوکیشن تھا، اس میں بھی ان سے میری ملاقات ہوئی ہے، چائے پر بھی ہماری ڈسکشن ان کے ساتھ ہوتی رہی ہے. لیکن میں جو سرور صاحب کو بالکل قابل اعتماد نہیں سمجھتا. وہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی بات پہ ریلائبل نہیں ہے، وہ کسی بات پہ ٹھہرنے والے نہیں ہے. وہ بڑے جلد باز ہیں، جلدی میں فیصلے کرتے ہیں. ابھی کاف لیگ میں بھی ان کا جانا، وہاں پہ آرگنائزر بننا، یہ دیکھ لینا ان کے لیے دوسری اور بالکل عضو معطل بنے بیٹھے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ ان کا اگر پی ٹی آئی میں بالفرض شامل ہو جاتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہوگا پی ٹی آئی کو؟ سر آپ کو نظر آ رہا ہے سر اس میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا بالکل نہ تو کوئی فائدہ ہوگا بلکہ پی ٹی آئی کا نقصان ہوگا. اور جس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ میں پی ٹی آئی میں واپس جاؤں اور اپنے بیٹے کے لیے بھی ووٹ کا باعث بنوں اور اپنے لیے جو سیٹ ہے اوور ٹیکسنگ کی اس میں الیکشن لڑوں، تو وہاں سے نہ صرف ان کو ناقابل شکست کا سامنا کرنا پڑے گا بلکہ ورکر جو ہے نا وہ خاص طور پر جو ہے نا وہ ناراض ہوں گے اور اس کو کسی صورت نہیں مانیں گے. وہاں پہ ان کے ورکر جو ہیں وہ بھی ناراض ہیں. اچھا میں یہاں پہ بات کاٹ کے آپ کی یہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ ان کے آنے سے پارٹی کو نقصان ہوگا. میں ایسا نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے الیکٹیبلز کا اس وقت شوشہ چل رہا ہے نون لیگ میں بھی باقی بھی جگہوں پر، پی ٹی آئی اس وقت میرا سب خیال ہے کہ واحد جماعت ہے جو الیکٹیبل پارٹی ہے.
جسے آپ الیکٹیبل پارٹی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں جو بھی آپ مارکیٹ میں صورتحال جو بھی سروے کروا کے دیکھ لیں آپ کو پتہ نہیں. لیکن چودھری صاحب یہ جو چودھری سرور ہیں یہ تو پی ٹی آئی کی ضرورت تو نہیں ہے نا. نہیں، پی ٹی آئی چودھری سرور پی ٹی آئی کی ضرورت نہیں ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں میں سمجھتا ہوں. دیکھیں گزارش یہ چودھری سرور کی جو بات آپ کر رہے ہیں یہ میرے خیال میں کسی حلقے سے ابھی تک الیکٹ بھی نہیں ہوئے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی حلقے سے الیکٹ ہوئے سینٹ کا ممبر ان کو بنایا گیا تھا، لیکن تحریک انصاف کی صورتحال یہ جب واپس آئے تھے تو ان کو مسلم لیگ نون نے جو گورنر بنا دیا تھا. جب پھر مسلم لیگ نون سے نکلے تھے تو پھر ان کو تحریک انصاف نے گورنر بنا دیا تھا. گورنر سے پہلے ان کو سینٹ کا جو ہے نا ممبر بھی بنوایا گیا. نہیں، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو تحریک انصاف کی صورتحال ہے انہیں آپ کھمبا سمجھ لیں، چودھری سرور صاحب کو ایک کھمبا سمجھ لیں. جی کہ نہیں خالد چودھری صاحب یہ چودھری سرور کی جو آپ بات کر رہے ہیں کھمبا پاکستان تحریک انصاف کے پاس وہاں پہ انتہائی سلجھے ہوئے اچھے ایماندار جو نا امیدوار ایک جو ہے نا وہ اس وقت موجود ہیں وہاں پہ. وہ اگر ان کے ساتھ جو نا وہاں کی بہت بڑی عوام کی تائید اور حمایت بھی ان کے ساتھ ہے. پی ٹی آئی کا وہ ایک وہاں پہ سیکریٹریٹ بنایا ہوا ہے، خالد نواز صاحب ہم ان کا نام لے لیتے ہیں. وہ اس وقت جو نا انہوں نے پیچھے ماضی میں بھی جو کام کیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کسی اور. میں ان کی حمایت نہیں کر رہا سرور صاحب کی، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف جس اس وقت مقام پہ کھڑی ہے اپنی طاقت میں، اپنی مقبولیت میں، تو صرف اس مقبولیت کو قبولیت تو حاصل نہیں ہے، لیکن مقبولیت کا وہ مقام ہے کہ کوئی بھی قبولیت جو ہے سب اوپر جو ہے مقتدر حلقوں تک نہیں ہے، لیکن عوام میں تو قبولیت بھی ہے مقبولیت بھی ہے. یہ بات آج آپ یقین جانیں ابھی آپ جو نا الیکشن ہوں گے تو آپ دیکھیں یہ جو مقبولیت ہے عوام میں عمران خان کی، وہ قبولیت کی شکل میں مور پہ جو نا وہ ٹھپے جب لگیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گی. آپ اگر کہیں اسٹیبلشمنٹ یا حکومت ادھر اگر قبولیت نہیں ہے وہ آپ کی بات بالکل بجائے ہے. جی جو صاحب. جی تاج صاحب گزارش یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف میں جو اپنی سر توڑ کوششیں وہ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ اس میں بری طرح ناکام ہو گئے. پاکستان تحریک انصاف میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. پھر پاکستان تحریک انصاف وہ 2 مرتبہ نون سے نکلے لوٹا بنے، تحریک انصاف سے بنے لوٹا بنے، اور پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اور کارکن لوٹا کو تقسیم کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. اچھا ان کے خلاف جو ہے نا کافی شکایات ہیں. جسٹس خلیل الرحمان ان کے بھائی ہیں وزیر مملکت، مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے اس وقت، انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی کمالیہ پیر محل، اور وہاں پہ دائیں بائیں جو نا یہ انہوں نے بہت سی سرکاری زمینوں پر دوسری زمینوں پر قبضے کیے ہوئے، اور قبضہ مافیا کے طور پر وہاں پہ یہ مشہور ہیں. یہ جو وہاں کے لوگ ہیں عوام ہیں وہ ان کی زبان زد عام ہے ان کی یہ اس طرح کی جو کارروائیاں ہیں. جی چودھری نثار صاحب آپ اس پہ کوئی تبصرہ کریں گے؟ سر بالکل آپ نے درست فرمایا. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ جو ٹوبا ٹیکسن کا جو علاقہ ہے جانا، ان کے بہت بڑے یہ وہاں پہ زمیندار ہیں اور جاگیرداران ان کا طرز عمل ہے اور طرز زندگی بھی ہے، اور انہوں نے وہاں پہ بے شمار جگہوں پہ نہ صرف ناجائز قبضے کر رکھے ہیں بلکہ بے شمار جگہوں پہ ان کے لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے بھی کی جو مسائل ہیں وہ بھی لوگوں کے سامنے ہیں، زد عام ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ لوگ ان کو جو ہے نا وہ کسی صورت میں الیکشن میں قبول کریں گے، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے ہو، چاہے پاکستان نون سے ہو، یا چاہے کاف لیف سے ہو. کسی صورت میں بھی چودھری سرور صاحب کو جو ہے نا لوگ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ وہ اپنے مقام سے گر چکے ہیں، وہ اپنی نظروں سے گر چکے ہیں. جو آدمی 3-4 جماعتیں چھوڑ کے اب پھر واپسی اپنی اس کی طرف کرے جس طرف اس نے گند سارا اچھالا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ناجائز ہے اور ان کو کسی صورت کسی پارٹی میں آنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. جی بالکل صحیح ہے جو صاحب. ہم نے وہاں پہ جو حلقہ ہے ان کا اس پہ جو ہے نا سروے بھی کروایا، ماضی میں بھی کروایا تھا، ابھی ریسنٹلی بھی جو ہے نا وہاں سے ہمارے کافی سارے لوگ جو ہیں وہاں کی صحافتی برادری جو ہے ان سے بھی ہمارا رابطہ رہتا ہے. تو ان سے جو کچھ ہمیں معلومات حاصل ہوئی ہیں اس کے مطابق وہاں پہ اس وقت جو ہے نا ایماندار، اہل، مخلص اور محنتی جو ایک امیدوار ہے اس کی ضرورت ہے، اور وہ خالد نواز صدرائج کی شکل میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ موجود ہیں، جنہوں نے آپ دیکھ لیں ماضی میں ان کا کوئی بھی جلسہ جلوس یا یہ راولپنڈی میں بڑی ریلی ہوئی تھی عمران خان کی، وہ خود آئے تھے، اس میں سب سے زیادہ شرکت انہی کی تھی. آپ کی بات درست ہے. جی خالد صاحب کے حوالے سے میرے پاس بھی اطلاعات ہیں کہ انہوں نے وہاں پر بطور کارکن بہت کام کیا ہے، پی ٹی آئی کے لیے بہت سی خدمات ہیں، اور ان کا ایک اچھا خاصا وہاں پہ حلقہ باب بھی ہے، برادری بھی ہے، تو یقیناً وہ ایک مضبوط امیدوار ہیں. ایسی اطلاعات ہیں میرے پاس پہلے سے.
جی دوسری بات یہ جی خالد فرصت رائد کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ورکر آدمی ہے اور ورکروں کی طرح اس نے کام کیا ہے، پی ٹی آئی کے لیے بھی کام کیا ہے، اور ویسے بھی لوگ اس کو پسند کرتے ہیں کہ وہ شریف نفس آدمی ہے، اور ایسے ہی نوجوان کو سامنے آنا چاہیے. صاحب ان کے پاس تاریخ ہے سماجی خدمات کی جو ہے نا کسی لالچ کے بغیر جو ہے، بالکل لالچ کے بغیر انہوں نے جتنا بھی کام کیا ہے وہ بالکل لالچ کے بغیر کیا ہے، اور وہ کسی میں سمجھتا ہوں کہ طور پہ بھی جو ہے نا ان کو سامنے آنا چاہیے، چاہے وہ میرا مطلب پاکستان تحریک انصاف سے ہوں یا کسی بھی جماعت سے، ان کو سامنے آنا چاہیے سر. جی بالکل صحیح ہے. اچھا چوہدری صاحب آپ دونوں سے پہلے میں خالد چوہدری صاحب سے جو ہے نا یہ سوال ہے میرا پوچھنا چاہوں گا کہ پشاور میں جو ورکرز کنونشن ہے یا جلسے جلوس ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں، ان کو روکنے کے لیے پولیس جو ہے نا اپنی پوری فورس جو ہے استعمال کر رہی ہے، پوری طاقت استعمال کر رہی ہے. اس کے باوجود کہ پشاور ہائی کورٹ نے حکم دے رکھا ہے کہ ان کو یہ اپنے جلسے جلوس یا انتخابی مہم جو ہے یہ کرنے دی جا رہی، لیکن حکومت جو ہے وہ اس میں رکاوٹیں ڈال رہی ہے. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ میں تو یہی کہوں گا کہ اس وقت جتنا آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے اس ملک میں، شاید ہی اس کی کوئی مثال ملتی ہو. ہم نے اپنی جوانی میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دور بھی دیکھا، ہم نے دیگر ادوار بھی دیکھے، پرویز مشرف کا دور بھی دیکھا، لیکن اب جو صورتحال ہے وہ تو بالکل ہی ایک عجیب سی صورتحال سے ہمیں سامنا ہے سے اور پالا پڑا ہے. تو عدالتی احکامات اس سے پہلے مختلف کیسز میں بھی آپ کے سامنے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو سائفر کیس ہے اس کی سماعت کے حوالے سے بھی آج کے دن میں جو اسلام آباد میں اس پہ سماعت ہونی تھی جیل کے حوالے سے کہ اس میں سماعت جیل میں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، تو اس پر بھی آپ دیکھیں تو آج عدالت نے فیصلہ وہی دیا کہ جی سماعت جیل میں ہی ہوگی. ہاں یہ ضرور کیا ہے کہ پہلے سے فیصلے کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی فیملی کے 5 ممبرز جو ہیں وہ اس میں ٹرائل میں موجود ہوں گے. اور اسی طرح جو ہے آج جو دوسری ڈیولپمنٹ عدالت نے دی ہے وہ یہ ہے کہ جو میڈیا پرسنز ہیں ان کو بھی جو ہے جیل ٹرائل میں موجود ہونے کی جو ہے اجازت دی. پہلے نہیں تھا جو صاحب، تو پہلے میڈیا کے حوالے سے نہیں تھی، لیکن پچھلی 2 سماعتیں جو ہیں اس میں تقریباً جو ہے 5 لوگ جو ہیں فیملی ممبرز دونوں طرف کے جو ہیں ان کو شامل ہونے کا کہا گیا تھا، اور وہ شامل بھی ہوئے ہیں، وہاں پر موجود رہے ہیں عدالتی کارروائی کے دوران. لیکن میڈیا کو یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے کہ میڈیا پر اجازت مل گئی ہے کہ وہ بھی جو ہے نا اس کا حصہ بن سکتے ہیں. یہ میں نے آپ سے سوال کرنا تھا لیکن آپ نے بتا دیا، اچھا ہوا. اچھا نثار چوہدری صاحب، میں نے سوال یہ کیا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور آئین اور قانون میں درج جو بنیادی انسانی حقوق ہیں، عوام کے جو حقوق ہیں، جمہوری حقوق ہیں، ان کی بھی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. آپ اس پر کیا کہیں گے؟ جی طاہر صاحب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے واضح طور پر احکامات جاری کیے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ جلوس اور اس کے جو ورکر کنونشن ہیں اس کو روکا نہ جائے بلکہ ان کو ہونے دیا جائے. لیکن ہم نے دیکھا ہے وہاں پہ جس طریقے کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو وہاں پہ روکا جا رہا ہے، اور وہاں پہ ان کو کوئی ریلی منعقد نہیں کرنے دی جا رہی، وہاں پہ کوئی ان کو کنونشن منعقد نہیں کرنے دیا جا رہا. تو یہ سراسر میں سمجھتا ہوں ریلی اور کنونشن جو ہے وہ تو ہے نہیں، عدالت کی توہین ہے، یہ سراسر عدالت کی توہین ہے، اور یہ توہین عدالت کے ذمے میں آتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر قانون کو اپنا جو ہے نا راستہ لینا چاہیے، اور اگر وہ راستہ نہیں لے گی تو اس سے پاکستان میں بہت بڑی انارکی پھیلنے کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر دوسری جماعتیں جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون اور دوسری پاکستان پیپل پارٹی، اگر ان کو اجازت ہے تو پھر اب پاکستان تحریک انصاف کو کیوں اجازت نہیں ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کا کیا قصور ہے کہ وہ ان کو آپ جو ہے پابندیاں پہ لگا لیں؟ اس کا کون جواب دے گا؟ اس کا جواب بھی قانون دے گا، قانون کو جواب دینا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ قانون کو اس بارے میں اپنا جو ہے نا وہ راستہ اپنانا چاہیے. اور جہاں پہ وہ ان کے ورکر کو روکا جا رہا ہے، ان کی کنونشن کو روکا جا رہا ہے، ان کے جلسوں کو روکا جا رہا ہے، تو وہ اس سلسلے میں فوری طور پہ جو ہے. لیکن یہاں ایک میں آپ سے آپ اس کا بھی بے شک اپنا جو نا موقف دیں، لیکن آپ سے میرا ایک سوال یہ بھی ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے جو احکامات ہیں بڑے واضح احکامات ہیں، ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، توہین عدالت ہو رہی ہے. پشاور ہائی کورٹ کو نوٹس نہیں لینا چاہیے، یا ہماری اعلیٰ عدلیہ جو ہے سپریم کورٹ ہے اس کو نوٹس نہیں لینا چاہیے اس جو نا عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کا؟ جی بالکل لینا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ عدلیہ سے زیادہ جو اس وقت سب سے اہم ذمہ داری بنتی ہے وہ بنتی ہے الیکشن کمیشن کی. الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے ملک میں پرامن انتخابات کے لیے ماحول فراہم کرنا.
اور الیکشن کمیشن تو بری طرح ناکام ہو گیا ہے چوہے صاحب. یہ جو کچھ ہو رہا ہے پشاور کا جو ذکر کر رہے ہیں, میں تو یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس قسم کی صورتحال پیدا کر کے آپ تو خود جو ہے متنازع ہو رہے ہیں, ایک اشتعال والی فضا بنا رہے ہیں, جس کے نتیجے میں ظاہر ہے پتھراؤ ہوگا, کچھ ہوگا, تو آپ یہی کہیں گے کہ بھائی یہ احتجاج جو ہے اس لیے ہم نہیں اجازت دے رہے کہ یہ لوگ جو ہے پرتشدد کاروائیاں کرتے ہیں, اس قسم کا ماحول بناتے ہیں. تو یہ اسی بنا پر بن رہا ہے نا کہ یہاں پر اگر دیکھیں تو آپ کو جب رکاوٹیں کھڑی کر کے روکا جائے گا, آپ پر لاٹھی چارج کیا جائے گا, تو نتیجتاً رد عمل تو آئے گا. یہ بنیادی جمہوری حقوق جو ہے, ہاں بالکل صحیح. دوسرا طاہر صاحب گزارش یہ ہے کہ صاحب گزارش ہے کہ میں آپ کے موقف کی بالکل تائید کرتا ہوں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا کام ہے ماحول کو بہتر کرنا, اور جو جماعتیں جس وقت الیکشن میں حصہ لینے کے لیے سامنے آ رہی ہیں ان کو وہ ماحول فراہم کرنا, پرامن ماحول فراہم کرنا. اور پھر دوسری ذمہ داری بنتی ہے ہماری نگران گورنمنٹ کی. نگران گورنمنٹ کس لیے آئی ہے؟ وہ اس لیے آئی ہے کہ وہ آپ کے ملک میں پرامن الیکشن کرا سکیں اور لوگوں کو اپنا حق رائے دے استعمال کرنے کے لیے کھلے عام جو ہے نا وہ اس کو اجازت ہونی چاہیے, اس پر کسی قسم پابندی نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے نا وہ سوتیلے پن کا سلوک کیا جا رہا ہے, اس کو جو روکا جا رہا ہے یہ بالکل ناجائز روکا جا رہا ہے, یہ اس کو نہیں روکنا چاہیے. اس پر میں سمجھتا ہوں ہماری اعلیٰ عدلیہ کو جو ہے نا نوٹس لینا چاہیے. اب نچوئی صاحب یہاں میں یہ بھی بات کوٹ کروں گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ ہفتے جو ہے شیخ رشید احمد صاحب الیکشن کمیشن پیش ہوئے تھے, اور انہوں نے وہاں پر اپنے حلقہ میں جو مختلف کام چل رہے ہیں ترقیاتی, ان کے حوالے سے انہیں آگاہ کیا, اور اپنے کچھ اور تحفظات ہیں ان کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی تھی. تو جس پر الیکشن کمیشن نے کہا کہ وہ ان تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں. لیکن بطور شہری یا بطور میڈیا پرسن اگر ہم یہاں بیٹھ کر بات کریں تو کیا یہاں پر ترقیاتی کام نہیں ہو رہے؟ کیا دیگر جو معاملات ہیں نہیں چل رہے؟ اگر کسی سے بات کی جائے تو وہ بتاتے ہیں, نام لے کر بتاتے ہیں کہ ان کاموں کے پیچھے کون ہے. تو کیا یہ تمام صورتحال جو ہے کسی سے ڈھکی چھپی ہے؟ یہاں پر جو بدنیتی کی سب سے بڑی میں کہتا ہوں جو ہمیں چیز نظر آتی ہے کہ جب نگران سیٹ اپ ابھی بنا نہیں تھا اور گزشتہ جو حکومت تھی انہوں نے کچھ ایسے فیصلے کیے تھے, کچھ ایسی چیزیں طے کی تھیں کہ ہمارے بعد جو ہے ان کاموں کو جاری رکھنے کے حوالے سے جو ہے نگران سیٹ اپ اس میں جو ہے اپنا رول پلے کر سکتا ہے. اور پہلی بار جو ہے نگران حکومت کو اتنا با اختیار بنایا گیا, اور 90 دن کی بجائے, لیکن وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہی. جس طرح انوار الحق کاکڑ صاحب جو دیکھیں وہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ ہم جو ہے نا صاف شفاف الیکشن کے لیے راہ ہموار کریں گے, مدد کریں گے, لیکن وہ ابھی تک پشاور کا بھی ہم نے ذکر کیا ہے, اس میں کوئی ان کی طرف سے انٹرفیرنس نہیں ہے. کوئی انہوں نے پشاور کی جو مقامی پولیس ہے, صوبے کی پولیس ہے یا صوبائی حکومت ہے, اس سے ابھی تک ان کی جانب سے کوئی ایسی انسٹرکشنز پاس آن نہیں ہوئی ہیں کہ بھائی آپ یہ ان کو کیوں روک رہے ہیں, کیوں یہ راستہ بلاک کیا جا رہا ہے. طاہر صاحب میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ نگران حکومت الیکشن کرانے نہیں آئی, آپ اس چیز کو پیش نظر رکھیں. نگران حکومت الیکشن کرانے نہیں آئی, یہ تو امور مملکت چلانے آئی ہے, یہ تو امور چلا رہی ہے, یہ تو سرکاری دورے کر رہی ہے, ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اور یہ سارا ایک طے شدہ پلان تھا جو گزشتہ حکومت پی ڈی ایم کی حکومت نے مل کر طے کیا تھا, اور اسی روڈ میپ کے تحت جو ہے نگران حکومت چل رہی ہے. تو جو الیکشن کروانے والا ہے وہ تو دکھائی نہیں دے رہا کہ انہوں نے کوئی اس حوالے سے جو ہے ذمہ داری ادا کرنی ہے. یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ امور مملکت چلانے آئے تھے, اور انہیں اس لیے جو ہے اجازت دی گئی تھی, اس لیے ان کے لیے قانون سازی کی گئی تھی کہ یہ تمام کام جو ہمارے منصوبے ہیں یا دیگر جو معاملات ہیں ان کو یہ کنٹینیو رکھیں گے, ان کو یہ دیکھ سکیں گے, اور یہ دیکھ لیں کہ اس جی بالکل صحیح ہے چوہے صاحب. اچھا چلتے چلتے نثار چوہے صاحب آپ سے اور خالد چوہے صاحب آپ بھی اس پہ تبصرہ کیجیے گا کہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری دونوں دبئی میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, اور اچھی خاصی اپنی چلتی کمپین جو ہے الیکشن سر پہ ہیں, چلا رہے تھے, جلسے جلوس کر رہے تھے, اور ان کے درمیان کچھ ایسا معاملات ہوئے وہ ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, ناظرین کو بھی پتہ ہے. یہ معاملہ کیا ہے اور کب تک سلجھے گا, کب تک یہ واپس آئیں گے اور دوبارہ جو ہے نا اپنے ٹریک پہ وہ جلسے جلوس یا انتخابی مہم جو ہے یہ اپنی چلائیں گے؟ چوہے صاحب طاہر صاحب گزارش یہ ہے کہ دیکھیں اس سلسلے میں جو خبریں جو زدیام تھیں وہ آپ نے بھی سنی ہیں, ہمارے ناظرین کو بھی پتہ ہے کہ ان کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ باپ بیٹے کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے. لیکن میں نے اس پر پہلے بھی ہمارے آپ کے ساتھ ایک پروگرام کیا ہوا ہے, میں آپ کو جی وہ تفصیل ساری ہے چوہے صاحب, آپ نے پہلے بھی بیان کی تھی. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ معاملہ کہاں پہ ختم ہوگا, کیا ان کی صلح ہوئی نہیں ہوئی, آنے والے دنوں میں یہ معاملات کس طرف جائیں گے؟ سر گزارش یہ ہے کہ بلاول بھٹو کی اور زرداری جو باپ بیٹی کے جو درمیان اگر کوئی رنجش تھی بھی تو میں سمجھتا ہوں وہ ختم ہو چکی ہے. وہ عنقریب دونوں باپ بیٹا آج یا کل میں پاکستان آ جائیں گے, اور ان کا
جو ہے وہ جو میں تاسیس آ رہا ہے کوئٹہ میں وہ اس میں شرکت کریں گے، اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کے درمیان کوئی ایسا جھگڑا تھا، وہ اگر کوئی تھا بھی تو وہ ختم ہو گیا سر۔ نہیں چوہدری صاحب جھگڑا تو تھا۔ جی خالد چوہدری صاحب مختصر ترین الفاظ میں۔ جی میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان میں کوئی بہت بڑا تنازع نہیں ہے کہ جو مثلاً حل نہ ہو سکے۔ مجھے صرف جو ہے ایک چیز دکھائی دے رہی ہے کہ جو روایتی سیاست ہے اس روایتی سیاست سے جو ہے بلاول بھٹو زرداری بیزار دکھائی دیتے ہیں، اور وہ جو طرز سیاست دو بزرگ خاندان جو لیکن وہ یہ 70 سالہ یا 70 سالہ جو بابے ہیں ان سے بھی بیزار جو نا بیزاری کا اظہار کیا۔ نہیں وہ دوسری بات کر رہے ہیں۔ یہ بابے آپ دیکھیں نا، جتنا زیادہ تجربہ کار ہوتا ہے سیاستدان، عمر میں بڑا ہوتا ہے، وہ ملک کے لیے اور سیاست کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری جو ہے نا، انہوں نے ایک دم لکیر مار دی ان سب بابوں پر، بشمول اپنے جو بابا ہیں ان کے آصف علی زرداری صاحب۔ دیکھیں میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو روایتی سیاست ہے اس سے بیزار دکھائی دیتے ہیں۔ جب پی ڈی ایم حکومت بنی تو انہیں ایک ایسا منصب دیا گیا جو وزارت خارجہ سے متعلق تھا، اس میں جو آپ دیکھتے ہیں جو بھی اس میں ورکنگ ہوتی ہے اس میں کوئی سیاست سے بہت زیادہ تعلق نہیں ہوتا، وہ انٹرنیشنل امور ہوتے ہیں جنہیں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے۔ اچھا نہیں چوہدری صاحب مختصراً یہ بتائیں، ان کے جو معاملات تھے جو بھی تھا اختلاف، وہ ختم ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور وہ کب تک آ رہے ہیں واپس؟ جی بالکل اختلاف ختم ہو گیا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اسے حل کر لیا گیا ہے، بلکہ انہوں نے اس مسئلے کو ڈائیورٹ کر دیا ہے، کہہ لیں وہ ڈائیورٹ ایسے کر دیا کہ جو مسئلہ تھا اسے بھی حل کر لیا، اور دوسرا انہیں شادی کی طرف ان کا ذہن لگا دیا۔ جی آپ شادی کا بھی ہم آپ کی شادی کے لیے جو ہے وہ پلان کر رہے ہیں، تو یہ تمام صورت۔ چلیں چوہدری صاحب، خالد چوہدری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، نثار چوہدری صاحب آپ کا بھی میں مشکور ہوں، اسٹوڈیوز میں تشریف لائے اور بڑی تسلی کے ساتھ آپ نے ہمارے سوالوں کے جواب دیے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ میں اپنے ناظرین سے بھی اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ جہاں پر رہیں خوش رہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔